جی مرزا سولنگی صاحب ہوتے ہیں نہ بار بار کوئی بے نظیر صاحب. سیکیورٹی بنی گالا سے ضرور ہٹائی گئی ہے لیکن وہ بنی گالا میں تشریف نہیں رکھتے, وہ زمان پارک میں ہے. اور آپ ذرا دیکھ لیں کہ ان کی سیکیورٹی کتنی ہے اور جو اس وقت زندہ سابق وزراء اعظم ہیں ان کی کتنی سیکیورٹی ہے, گیلانی کی کتنی ہے, ان کا بیٹا اغوا ہوا تھا, شاہد خاقان کی کتنی سیکیورٹی ہے, چودھری شجاعت کی کتنی سیکیورٹی ہے, راجہ پرویز اشرف کی کتنی سیکیورٹی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی بھونڈی بات ہے, لیکن جو الزام ہے وہ بہت سنگین ہے. اور ذرا آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سن لیں. الزام صرف زرداری صاحب پہ نہیں ہے, الزام انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز پہ بھی لگایا جو اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں. تو یہ تو بہت ہی ایک سنگین قسم کا الزام ہے, تو اس کی تفتیش ضرور ہونی چاہیے جو انہوں نے الزام لگایا گیا ہے. اور جو اتنا بڑا سنگین الزام لگاتا ہے, جو کہ پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے انٹیلیجنس ایجنسیوں سے معلومات ملتی ہیں, تو یہ باتیں سامنے آنی چاہیے. شہباز شریف نے تو کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ کا فل بینچ بنا دیں, میں تو اس کے انتظار میں ہوں کہ وہ کب بنے گا. بالکل جو پچھلا جو اٹیک ہوا تھا ان پہ, اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے, اور یہ جو سنگین الزام ہے. ورنہ اگر آپ جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں, زرداری صاحب جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ ہے. ٹھیک ہے, ان کی جو اہلیہ تھیں وہ اس میں شہید ہوئیں. جب کارساز پہ حملہ ہوا تو یہ عمران خان تھے جنہوں نے آرٹیکل لکھا تھا برطانوی اخبار میں کہ اس کی ذمہ داری خود بے نظیر بھٹو پر ہے. وہ کبھی ان کے خاندان میں تعزیت کرنے نہیں گئے کیونکہ وہ ان کی روایت نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے الزامات طالبان کے حمایتی آج اس وقت سے لے کر اب تک عمران خان خود رہے ہیں, دہشت گردوں کے جو ترجمان جو ہے وہ خود رہے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے طالبان خان کہا گیا. تو وہ الزام لگا رہے ہیں ایسی پارٹی پر جن کے اتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. انہوں نے ایک فرد جرم صرف زرداری صاحب پر نہیں عائد کیے, نہ صرف ان کے جان کو اور ان کے پارٹی کے لوگوں کو خطرے میں ڈالا ہے, بلکہ ملک کے انٹیلیجنس ایجنسیوں پہ بھی بہت ہی سنگین الزامات عائد کیے ہیں. وہ اس کے ان کو شواہد دینے چاہیے اور اس کی تفتیش ہونی چاہیے. ٹھیک. اور مرزا سولنگی صاحب یہ ایک میں واضح بھی کرتا چلوں, آپ کا یہ ماننا ہے, آپ نے کہا کہ ان کو طالبان خان کہا جاتا ہے شاید اس لیے کہ وہ سپورٹ کرتے تھے کہ وہاں پر حملے نہ ہوں, بات چیت سے مسائل حل کیے جائیں, لیکن ان کے کوئی رابطے رہے ہوں بظاہر ایسے کوئی شواہد بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. بہرحال آپ کی کا تجزیہ ہے, آپ کی رائے ہے. میں اس میں ہمارے چینل کا یا میرا اس پہ ماننا اس سے متفق نہیں ہے, یہ مرزا سولنگی صاحب کی رائے ہے. بہرحال یہاں پر ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جب سے پی ڈی ایم کی حکومت برسر اقتدار آئی ہے, ایک کام جو بڑی مستعدی کے ساتھ ہوا وہ یہ کہ کرپشن کے ادارے کا جو قانون ہے اس میں تبدیل کی گئی, نیب میں تبدیلی کی گئی, نیب کے قانون میں تبدیلی کی گئی, پھر ایک ایک کر کے کیسز ختم ہوئے. ایف آئی اے جہاں پیش ہوا, ایف آئی اے نے صاف کہہ دیا ان سیاسی لوگوں کے بارے میں جن کا تعلق پی ڈی ایم کے ساتھ تھا کہ ان کے کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. پی ڈی ایم مانتی ہے کہ یہ کیسز فالس تھے, غلط بنائے گئے تھے. بہرحال یہ معاملہ تو ضرور حل ہوا, لیکن پاکستان کی معیشت کا جو حال ہوا ہے وہ اتنا برا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں, پی ڈی ایم کے مخالف, تمام تجزیہ کار, تمام معاشی ماہرین, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستانی عوام کے لیے مشکل ترین دور شروع ہو چکا ہے. تو یہ جاننا چاہتے ہیں ہم کہ اب موجودہ برسر اقتدار اتحاد کے پاس کیا لاہے عمل ہے جس میں وہ ہمیں مشکلات سے بچا سکتی ہیں. علی گور بلوچ صاحب, آپ کا رابطہ آپ کی سینئر لیڈرشپ سے ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے آپ نے جتنا برا بھلا کہنا ہے اپنے مخالفین کو کہتے رہیے, لیکن کوئی پلان تو ہمیں بتائیے کہ اب منی بجٹ کی پہلے بات ہو رہی تھی, اب ڈاکٹر عاصم ان کا بھی کرپشن کا کیس لگا ہوا تھا 17 ارب کا, اس کی بریت کی انہوں نے درخواست دے دی ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا, بریت کے درخواست دینے کے موقع پر کہا کہ منی بجٹ سے یہ معاملہ اب حل نہیں ہونا, اب مزید سخت اقدامات کرنے پڑیں گے. سر کتنے سخت اقدامات اور کہاں تک جائیں گے, کچھ بتا دیں, ہم بھی کچھ تیاری کر کے بیٹھیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ آئی ایم ایف سے کے پروگرام میں جس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ایک سازش کی گئی اور ان کو پاناما کے کیس میں نکالا گیا اور اقامہ کے اوپر نکالا گیا, بہانہ پاناما کا لگایا گیا, آج تک پاناما کے لوگوں کے نام سامنے نہیں آئے, صرف ایک ہی بندے کو ٹارگٹ کیا گیا تھا.
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس وقت جب میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تو اس کو تقریباً ہم خدا حافظ کہنے جا رہے تھے. پاکستان معاشی طور پر بہت بہتری کی طرف جا رہا تھا, لیکن جو آئی ایم ایف کے سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ کے قرضے لیے گئے وہ خان صاحب نے لیے. ان قرضوں کے اوپر دستخط خان صاحب کے ہیں اور ان کے وزیر خزانہ کے ہیں, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو کہ خان صاحب نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ قیمتیں جو ہیں اشیاء کی وہ ہر مہینے بڑھیں گی, ہر مہینے مہنگائی بڑھے گی. ان شرائط کے اوپر خان صاحب نے وہ قرضے لیے. تو یہ تو ایک بڑی کلیئر بات ہے کہ ظاہر ہے اس پروگرام کو روکا نہیں جا سکتا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جاتی مگر آپ نے روک دیا نا, مفتاح اسماعیل نے جاری کیا اس پروگرام کو اور اسحاق ڈار نے آ کے روک دیا. جو 3-4 مہینے گزرے اس میں اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا پاکستان کا. اب بتا دیں کہ آگے کیا ارادہ ہے؟ نہیں دیکھیں, روکا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب پاکستان کی عوام کو بھی دیکھنا ہے اور پاکستان کے مسائل کو دیکھنا ہے تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ فیصلے, کڑوے فیصلے ضرور کرنے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ جس پاکستان کو, جس ہنستے بستے پاکستان کو, جس معاشی طور پر ترقی کرتے پاکستان کو خان صاحب تباہی کی بھینٹ پر چڑھا کر چلے گئے, خان صاحب اس کو لوٹ پوٹ کر چلے گئے, اس کے لیے جب کوئی قدم اٹھانا ہوتا ہے تو پھر کئی بار سوچنا پڑتا ہے. ظاہر ہے یہ مشکل وقت ہے, ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاشی حالات ٹھیک ہیں, لیکن اس معاشی تباہی کے ذمہ داران وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس آئی ایم ایف سے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ان قرضوں کو ملک پر نہیں لگایا بلکہ صرف اس کو کھانے پر ہی. علی بھائی میں آپ سے صرف یہ بتا دیجئے نا مجھے, معذرت کے ساتھ آپ پھر ان پر چلے گئے, بالکل جلسوں میں یہ باتیں کرتے رہیں, پریس کانفرنس میں کہیں, پروگرام میں بھی کر لیجئے چلیں, لیکن یہ تو بتا دیں کہ مزید کوئی ہمیں پتہ تو چلے ڈالر ابھی اور کتنا اوپر جانا ہے, ابھی مہنگائی مزید کتنی بڑھنی ہے, یہ صورتحال کتنی عرصے برداشت کرنی ہے؟ بات ڈالر کے اوپر جانے کی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے کیے جا رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ جناب ہمیں میں تو سستا جو ہے وہ تیل لینے کے لیے پاکستان کے لیے رشیا گیا تھا اور میرے خلاف سازش کر دی گئی. اب سستے تیل کے معاہدے ہو رہے ہیں آپ کے سامنے, پورے پاکستان کے سامنے سستی گندم کے معاہدے ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی بہتری کے ان گمبھیر حالات میں آج تو کوئی امریکہ سازش نہ ہی کسی امریکہ نے روکا ہے. تو اور ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل خود مختاری تو یہ ہے. خان صاحب نے تو ہمیشہ امپائر کی انگلی کی بات کی. خان صاحب نے تو ان لوگوں سے کے پی کے حکومت میں وہ چند گاڑیاں لینے کے لیے ریڈ کارپٹ بھی بچھائے جن کو کہتے تھے سازش. وہ سمجھ نہیں آتی جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی آج وہ محسن نقوی پر پہنچی. لیکن پاکستان کی معیشت کی بہتر کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. جس طرح سے برے طریقے سے تباہی ہوئی, جس طرح سے ڈے ٹو ڈے فیصلے لینے پڑیں گے نا آپ کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ کلیئر کٹ نہیں جا سکتا, آئی ایم ایف کوئی روڈ میپ کے پروگرام کو آگے بڑھانا ہوگا کہ اس معیشت کو کیسے آپ کی موجودگی ضروری ہے. نہیں, آئی ایم ایف کے پروگرام کو آگے بڑھانا ہوگا. اگر ہمارے پاس روڈ میپ اور نقشہ نہ ہوتا تو رشیا سے سستے پیٹرول کے, سستی گندم کے معاہدے کرنے کے لیے ہم نہ جاتے اگر ہمارے پاس روڈ میپ نہ ہوتا. نہیں سر, تھا نا آپ کے پاس اگر روڈ میپ, تو یہی بات میں کر رہا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان کو مشکل حالات میں ہماری قیادت نہیں نکالا چلا جائے, اور پھر آپ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ تو کوئی روڈ میپ نہ ہوا نا. علی محمد خان صاحب, سر اب ایسی صورتحال میں الیکشن کی طرف تو جاتے نظر نہیں آ رہے معاملات. اب فیصلہ ہو گیا کہ جو آپ نے استعفے دیے تھے اس میں سے 33 حلقوں میں الیکشن ہو جائیں. صوبائی الیکشن کب ہوں گے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. تو غلطی کر دی ہے آپ نے کوئی سیاسی طور پر, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا, آپ کے لوگ اب گرفتار بھی ہوں گے, اور اب آپ کے لیے بھی کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے. ملک کے لیے سے ہوگا, عوام کے لیے معاشی طور پر جو کچھ ہوگا, آپ کے لیے سیاسی طور پر اب اچھا کچھ نہیں ہونے والا. نہیں, اگر عارضی مشکلات سے گھبرانا کسی سیاسی جماعت کا آپ اس کو نقصان کہیں تو پھر تو وہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے, نہ وہ سیاسی کارکن ہے. تو سیاسی کارکن تو جیل میں بھی جاتا ہے, اس کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. جماعتیں اپنے فیصلے کرتی ہیں اور فیصلہ ہم نے کیا ہے, آسان کام نہیں تھا. طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا کے نکلے ہیں. دونوں صوبائی حکومتیں ہم نے ختم کی ہیں اور مرکز سے بھی استعفے دے کے باہر نکلے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا, پھر اپنے اس بات کی طرف واپس آؤں گا. مجھے تھوڑا سا یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کی بات سن کے تھوڑا سا دکھ ہوا, کیونکہ وہ تجزیہ کار بھی ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں. ظاہر ہے ان کی ہمدردی یا محبت کسی جماعت یا کسی لیڈر سے ہونا کوئی مذائقہ نہیں ہے. ان کا ذہن ہوگا, زرداری صاحب ان کو اچھے لیڈر لگتے ہوں گے, شاید پیچھے بڑی اچھی تصویر بھی لگائی ہے,
نہیں ہے تو لگا دیں. جس طرح خوبصورتی سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے, تو آج آپ کی جماعت پروگرام میں پیپلز پارٹی کے بندے کی کمی محسوس نہیں ہونی تھی. میں ان کا آزاد تجزیہ ہے سر, وہ اس پر تنقید بنتی نہیں ہے. لیکن مرزا سولنگی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان طرح کا اپنا آزاد تجزیہ ہے, برداشت کرنا چاہیے اس تجزیے جی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, کھلے دل سے لیجیے. جی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, میں نے برداشت کیا, اس لیے میں نے بالکل بیچ میں نہیں بولا. لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو, جو اس ملک کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں, آپ ان پہ دہشت گردی کے فتوے لگائیں اور آپ ان کو کہیں کہ وہ طالبان خان ہے, فلانا ہے. یہ ان پہ ایک الزام لگایا گیا. اگر اسی طرح الزامات پہ جانا ہے تو آپ ہی کی جو آپ کی بڑی فیوریٹ لگ رہی ہے آج پیپلز پارٹی, انہوں نے اون کیا, باقاعدہ نصیر اللہ بابر صاحب نے اون کیا تھا کہ طالبان اور بوائز ہمارے بچے ہیں. اور پھر بے نظیر بھٹو نے جا کے وہاں لندن اسکول آف اکنامکس میں اس بات پہ معافی بھی مانگی. تو پھر تو آپ کیا زرداری صاحب کو فادر آف طالبان کہیں گے؟ تو یہ الزامات کی چیزوں سے نکلیں, ہم بھی نکلیں, آپ بھی نکلیں. آپ نے تجزیہ کرنا ہے, بالکل تجزیہ کریں, لیکن کسی پہ اس طرح الزام لگا دینا اور پھر آپ کو اپنے پروگرام میں جو ہے مسعود صاحب خود کہنا پڑا کہ آپ اس کو اون نہیں کرتے, تو اس سے ملک کا یا سیاست کا یا آپ کا یا میرا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں, ہم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب بہترین سیاستدان ہے اور بہترین انہوں نے کیا, تو آپ بتائیں, اس سے انہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہیں, ہم بھی اپریشیٹ کریں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس وقت پاکستان تباہی کے, معیشت کے تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. آج مریم صاحبہ آ کے جو انہوں نے اسپیچ کی ہے, ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی, یا میں ان کو پھر بتانا مجھے پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب آپ کی جماعت کے صدر ہیں اور یہ حکومت اس ملک میں مسلم لیگ نون کی ہے, یا پھر کیا شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون ایک علیحدہ چیز ہے اور میاں نواز شریف صاحب ایک علیحدہ شخصیت ہے. کہ اس طرح کا ایک انہوں نے بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جیسے کوئی یہ شہباز شریف صاحب کسی اور جماعت سے ہیں اور یہ میاں صاحب آ کے کچھ اور کریں گے. تو یہ چیزیں اب قوم اس پہ دھوکہ نہیں کھائے گی. آپ نے کہا کہ معیشت ہم نے تباہ کی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے کر دی ہے. اگر ہم نے جس لیول پہ چھوڑی ہے آپ نے اس سے بہتر کی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم نے کی ہے. 6 کی جی ڈی پی پہ ملک ہم نے چھوڑا, آپ اس کو منفی پہ لے کے آ گئے ہیں. تجارت ہماری 4% کے ساتھ ہماری گرو کر رہی تھی, اس کو آپ نیچے لے کے آ گئے ہیں. ہمارے دور میں صنعتی ترقی 7.2% تھی, آپ کی 7.2% آپ کی کمی آ گئی ہے. بڑی صنعت 10.5 کے ساتھ ہماری ترقیاں کر رہی تھی. تعلیمی شعبہ 8.7 کے ساتھ, برآمدات 29 ارب ڈالر تھے, 17 ارب ڈالر کا ہمارا فوریکس ریزرو تھا. ابھی 3.5 ارب ڈالر پہ آپ بیٹھے ہیں. ڈالر اس وقت ہمارا 200 سے کم تھا, آج آپ کا 250 کو ٹچ کر رہا ہے. پیٹرول ہماری اس وقت 149 تھا, اب آپ کا 250 کے قریب پیٹرول ڈیزل پہنچ رہا ہے. ابھی مزید آپ مہنگا کرنے جا رہے ہیں. تو اگر آپ نے معیشت بہتر کی ہے تو ہمارے اس سے فگر سے بہتر نظر آنی چاہیے. مہنگائی اگر آپ نے ختم کی ہے, کم کی ہے, تو وہ عوام اس کو فیل کریں. تو اس طرح آرٹیفیشل ایک ماحول بنا کے اگر ہم بات کریں گے, دیکھیں عوام پبلک سب جانتی ہے اس وقت ایک ہی حل ہے, الیکشن کرائیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جو اس وقت عوام کے فیصلے سے ڈر رہا ہے, صاف مطلب ہے کہ وہ عوام میں سے نہیں ہے.